بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ لا فار یو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا جو ایک ورکر کنونشن تھا جو لور دیر اور لوالا کے ایریا میں، وہاں پر ایک خاصی تعداد میں تمام رکاوٹوں کے باوجود لوگ جمع ہوئے ہیں، اور شیر افضل مروت صاحب نے وہاں پہ تقریر بھی کی ہے، بڑی بیلنس تقریر کی ہے، اور اداروں کے حوالے سے انہوں نے پچھلی تقریر میں بھی اور اب بھی ایک اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی تمام جو اداروں کو چاہیے کہ وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کو عوام میں اپنی جگہ بنانی چاہیے، عوام کے ساتھ اپنائیت کا رویہ کرنا چاہیے، اور سیاسی ماحول ہے، سیاسی ماحول میں اداروں کو، سیکیورٹی لا کے جو ادارے ہیں بالخصوص ان کو، لوگوں کو اور تمام پارٹیز کو جلد سے جلوسوں ورکر کنونشن کی اجازت دینی چاہیے، اور اداروں کو خوش طبی سے دل سے ایسی ایکٹیویٹیز کو ہوتا ہوا دیکھ کر خوش ہونا چاہیے کہ پرامن لوگ پرامن طریقے سے سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، اور آئین اور قانون کی بحالی کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، اداروں کو چاہیے کہ ان کو سپیس دیں، اور ان کو اب یہ چونکہ میدان سج چکا ہے، اس میدان میں سب کو اترنے دیا جائے۔ تو جب بے جا طور پر پرامن لوگوں کو آئین اور قانون اور عدالتی احکامات کے خلاف رکاوٹیں ڈال کر ان کے اوپر تشدد کر کے، جیسے آج بھی کچھ گولی چلنے کی جو ہے وہ اطلاعات ہیں، کچھ لوگ زخمی ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو تمام شرکاء ہیں اور قیادت وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے آئین قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا، اور انتظامیہ نے بھی جو یہ چھیڑ خانی کی ہے یہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن کسی حد تک انہوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ بھی کیا ہے، اور تمام جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، میڈیا پرسنز ہیں، ان کو اسی ایکٹیویٹیز کو قیادت، پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی کسی کی جیت اور فتح اور کسی کی ہار اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، بلکہ اگر انتظامیہ نے، پولیس نے، اداروں نے جو ہے وہ ریسٹرینٹ کیا ہے اور مظاہرین پر بے جا تشدد نہیں کیا اور جان بوجھ کر ان پہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش نہیں کی، تو اس کو سراہنا چاہیے اور ویلکم کرنا چاہیے۔ تمام ادارے پاکستان کے ادارے ہیں، اور انہی اداروں سے مل کر ہی ملک اور جو ہے وہ بنے گا، اور ملک بنتا ہے اور وہ ملک مستحکم ہوگا۔ تو بالخصوص جو ہے فوج کا ادارہ، ہمارے ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جو راتوں کو جاگتے ہیں اور عوام پرسکون نیند سوتی ہے، ان کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کریں، اور اگر عوام میں کبھی کسی نے تھوڑا غصہ بھی کر لیا ہے تو ان کو ہمت اور حوصلہ رکھنا چاہیے، برداشت رکھنی چاہیے، اور ان کو یہ نہیں کہ جی تھوڑی سی کسی نے بات کر لی ہے، ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے تو اس کے اگینسٹ ایک مائنڈ بنا لیں۔ ان کو سپیس دینی چاہیے، اور جیسا کہ دیکھیں اب عدالتیں جن کے احکامات ماننے سب پر فرض ہیں، وہاں پر لوگ جسٹس صاحبان کے ساتھ غصہ کر لیتے ہیں، کلائنٹ غصہ کر لیتے ہیں، عام لوگ غصہ کر لیتے ہیں، اور جج صاحبان ان کو تحمل سے سن لیتے ہیں، کبھی کبھی ان کو کوئی وارننگ نوٹس توہین عدالت میں سزا چھوٹا موٹا کر بھی دیتے ہیں، لیکن عام طور پر اتنے معاملات بگڑتے نہیں ہیں۔ تو تمام ادارے اسی طرح ہیں، تمام ادارے عوام کے ہیں، سب مل کر ہی یہ ملک ہے۔ تو تمام اداروں کو، عوام کو، پولیٹیکل ورکرز کو، سیاسی پارٹیوں کے جو سربراہان پہ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ جو پرانے سیاستدان ہیں 40 50 سالہ جنہوں نے زندگی اس سیاست میں گزاری ہے، چلو پی ٹی آئی اور عمران خان تو پہلی دفعہ حکومت میں آئے، ان کو چاہیے کہ وہ اس سارے ماحول کو الیکشن کی طرف لے کر جائیں، لیکن بدقسمتی سے یہ 14 پارٹی جو اتحاد بنا تھا، اس نے یعنی ماضی سے میرا نہیں خیال کہ کچھ سیکھا ہو، اور نہ ہی انہوں نے کچھ بہتری کی کوشش پہلے لگتا ہے کی ہے، اور نہ یہ اب کرنے کا موڈ رکھتے ہیں۔ انہوں نے آئین اور قانون کو پہلے بھی بگاڑا اور اب بھی بگاڑا۔
تو یہ جو پی ٹی آئی جلسہ تھا جی پرامن جلسہ رہا، اور اسی طرح سب پارٹیوں کو جلسے جلوس کرنے چاہیے، پرامن ان کو جدوجہد کرنی چاہیے، الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے، ووٹر اور ورکرز کو موبلائز کرنا چاہیے۔ تو چلیں جی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جلسے کے بعد جو ہے شیر افضل صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کری ہے، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیا ہے جلسے اور پریس کانفرنس کے بارے میں تھوڑی تقدیر کا قاضی کہتا ہے کیوں ظلمت کے دن سہتا ہے، ہو تقدیر کا قاضی کہتا ہے کیوں ظلمت کے دن سہتا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کا قاتل بن کے رہتا ہے، نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے کیوں حق لینے سے ڈرتا ہے حق ہمارا، ہے حق ہمارا، ہے حق ہمارا، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، ہے حق ہمارا، آزادی ہم لے کے رہیں گے، آزادی ہم لے کے رہیں گے، آزادی۔ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، وہ دور گیا جب قہر و جفا کو رام مچایا کرتا تھا، جب دست ستم آوازوں کو خاموش کرایا کرتا تھا، جب اہل خرد کی سوچوں پر ایک خوف کا پہرا رہتا تھا، جب ظلم کی ہر یلغار یہاں مظلوم مسلسل سہتا تھا، اب جاگ اٹھا ہے یہ دیس۔ زبطنیزی سے خبرہ ضرورت نشتا جب بروغ مبریدی قانون لاس کا خیستلوی ضرورت نشتا کنونشن سہرنا یہ کوشش وکر کہ تاسو ونیسی لارے ونیسی کچھ ولس ہمت کئی سو کم نشو یہ بدی خار کے زنن درویش لمخ کے جو دیر اپر میں ایم این اے صاحب کے اس رہائش گاہ پہ ہمارا ورکر کنونشن تھا، تو اس ورکر کنونشن میں صبح سویرے سے ہی ایم این اے صاحب جو ہیں ان کو پولیس نے گھیر لیا تھا، ایف سی اور پولیس آ گئی تھی، جس کی اطلاع مجھے اسلام آباد میں مل گئی۔ ساتھ میں جو ہے جو بھی راستے صاحب آباد کی طرف آ رہے تھے وہ سارے راستے جو ہیں پولیس نے بند کر دیے تھے۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا چوکیاتن کے مقام پہ، ہمارے ورکرز آ رہے تھے، وہاں پہ پولیس نے ان پہ گولیاں چلا دی۔ ہمارے 3 ورکرز جو ہیں اس میں زخمی ہو چکے ہیں شدید، جس میں ایک ورکر کو 2 گولیاں لگی ہیں اور ابھی وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ آج آپ لوگوں نے دیکھا کیمروں سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے تمرگرہ میں جو لوور دیر سے ورکرز آ رہے تھے وہ انہوں نے مختلف مقامات پہ ورکرز کو جو ہے ڈسپرس کرنے کی کوشش کی، لیکن
यही हालत पूरे दीर अपर और दीर लोअर में रही, वाडी के मकाम पे, अग्राम के मकाम पे, खाल पे, रबात पे। जबकि मैं आ रहा था तो मेरे साथ ये सिलसिला शुरू हुआ चकदरा इंटरचेंज के पास, और इसके बाद आते आते हर जगह पे पुलिस ने रास्ते। ये था जी दीर का जलसा, और बल्कि वर्कर कन्वेंशन और शेर अफजल साहब की जो है वो बातें जो उन्होंने मीडिया टॉक की, और जो उन्होंने जलसे में सारी तो नहीं मैं यहाँ पे दिखा सका, लेकिन चंद एक बातें, लेकिन यही नारे शुरका लगा रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद, IIPTI पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोशो खरोश वो अपने लीडर के साथ, और एक सियासी अमल जिस तरह से देखने में आया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और एक चलो नाखुशगवार वाक़या भी हुआ, कुछ गोलियां भी लगी, लेकिन चलें जी, वो तो अल्लाह पाक उनको शफा दे, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो इसी तरह से तमाम इदारों को और तमाम लोगों को पुरअमन रहना चाहिए। अच्छे की उम्मीद और दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।